بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سولت مرزا آج قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے ہوں ایک عبرت کی طرح، اور کچھ باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا بہت عرصے سے۔ کوئی ایسا فورم، کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں میں یہ باتیں کر سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے سب کچھ ہوا، اور اس کا مقصد اصل میں یہ سب کچھ کرنے کا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ایم کیو ایم کا حصہ ہیں یا بننا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے نئے آنے والے کارکن یا جو ایسے لوگ، وہ مجھے دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ ہم لوگوں کو کس طرح استعمال کر کے کس طرح پھینک دیا گیا۔ اور یہی مطلب میری اس وقت یہاں بیٹھنے کی اور یہی سب کچھ کرنے کی وجہ ہے۔ نہ اس کے پیچھے میرا کوئی مقصد ہے، نہ اس کے پیچھے میری کوئی چیز ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ حقوق کے نام پہ، نظریات کے نام پہ، قومیت کے نام پہ ہم لوگوں کو مطلب برین واش کر کے کام کرواتے رہے، کام کرتے رہے ایم کیو ایم کے اندر، اور جب ہم لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی تو ہم لوگوں کو ٹیشو کی طرح ضائع کر دیا گیا۔ یہ جس کیس میں مجھے سزا لگی بھی ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر کے ای سی شاہد حامد صاحب مرحوم، بابر غوری جو ایک ایم کیو ایم کے سینیٹر ہیں شاید اس وقت، تو بابر غوری صاحب کے گھر پہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا۔ ہم چار بندے تھے، میں تھا، راشد اختر تھے جو اب نہیں ہے، انہی کے ساتھ 2 لڑکے اور تھے لائن ایریا کے، اطہر اور اسد۔ تو وہاں پہ بابر غوری نے الطاف حسین سے بات کروائی تھی۔ الطاف حسین صاحب نے مطلب بابر غوری کو ذریعے پھر ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ کے سی کے ایم ڈی کو مارنا ہے۔ تو وہاں پہ مطلب یہ بابر غوری کی ہم لوگوں کو ہدایت تھی، اور جس کے بعد یہ ان لوگوں نے کام کیا تھا، کیونکہ الطاف حسین اپنی اکثر ہدایت یا تو بابر غوری یا دوسرے ایم کیو ایم کے رہنما ان لوگوں کے ہاتھوں یا کبھی ڈائریکٹ کبھی براہ راست بھی دیتے رہے ہم لوگوں کو یا ہم جیسے تمام ساتھیوں کو۔ مطلب جو ایم کیو ایم کے اندر سیف سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جیسے کچھ ایم این اے ہیں، ایم پی ایز ہیں، رابطہ کمیٹی ہیں، جن کے اوپر پتہ ہے کہ پولیس مار کے تشدد نہیں کر سکتی، اب بابر غوری ہیں، لندن میں ایک محمد انور ہوتے ہیں، ندیم نصرت ہیں، کینیڈا کے اندر ایک صفدر علی باقری ہیں، یہاں پر ریسنٹلی جو بھی ہیں عامر خان ہیں، خالد مقبول صدیقی ہیں، حیدر رضوی ہیں، یہ لوگ، اور جو لڑکے جن کو ایم کیو ایم ابھی چاہتی ہے کہ مزید ان سے کام لے اور وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو گورنر سندھ کے ذریعے پروٹیکشن دلواتی ہے تھانے میں۔ یہ جو ایم کیو ایم کے قائد لندن میں ہوتے ہیں الطاف حسین، انہوں نے لندن سے نارتھ آباد میں ان کا بنگلہ ہے، پی ٹی سی ایل پہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی۔ بابر غوری چونکہ ایم این اے تھے، ان کا فون سیف تھا، ان کے گھر میں اسپیکر فون پہ ہم لوگوں کی بات ہوئی تھی، تو ہم لوگوں کو الطاف حسین نے ہدایت دی تھی، اور یہ بھی ساتھ میں ہدایت کی تھی کہ اگر میں براہ راست ہدایت نہ کر سکوں تو میری ہدایت وقتاً فوقتاً تم لوگوں کے پاس بابر غوری کے ذریعے پہنچتی رہیں گے۔ میں صرف کارکنوں سے، لوگوں سے، اور آنے والے جو کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، سیاست کریں، بہت اچھے سے کریں، لیکن یہ دیکھ لیں کہ جن کے آپ سیاسی کارکن بننا چاہ رہے ہیں وہ لوگ ملک کے، شہر کے، لوگوں کے اور اپنی قوم کے مخلص ہیں یا نہیں ہیں، یا وہ صرف اپنی جاگیریں، اپنی بلڈنگیں، اپنی عیاشیوں کے لیے کارکنوں کو یوز کرتے ہیں، مختلف مقاصد کے لیے، اپنی عیاشیاں پوری کرنے کے لیے، اور جب آپ ان کے لیے کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر اسی طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہے کہ لا تعلقی کا اعلان ہو گیا، یا ہم اس کارکن کو نہیں جانتے جو کل تک جن کو گھروں میں بیٹھایا، جو گھروں سے پکڑے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہو، کل تک آپ ان سے کام لیتے رہے۔ جیل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایم کیو ایم کے لڑکے جو پکڑے جاتے ہیں، جیل میں آتے ہیں، تو مجھے اور 1-2 لوگ اور جو تھے پارٹی کے ذمہ دار تھے وہاں پہ، ذمہ دار مطلب ان کو پارٹی کے جو لوگ اندر آتے ہیں ان کو ایکومنڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ایک مشقت سے بچ سکیں، یا ان کی کوٹ اور ان کی چیزیں۔ تو اس حوالے سے ہم لوگوں کو یا مجھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر ایم کیو ایم نے فیسیلیٹیٹ کروایا تھا کہ ہم لوگوں کی ملاقاتیں جس طرح ہمارے پاس آتی تھیں، اندر آ جاتی تھیں، کمروں میں آتی تھیں، اور وہاں پہ فون وغیرہ کی ہم لوگوں کو سہولت تھی۔ بے تحاشا واقعے
मतलब मुझे जो चीज मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है जो मैं साथियों तक पहुंचाना चाहता हूं अपने इस पैगाम में, जो उन साथियों के लिए तो मेरा आखिरी पैगाम है शायद, कि एमकेएम के कायद की नफ्सियात मैंने ये देखी है, या उनकी मैंने ये सोच देखी है कि जो भी पार्टी के अंदर मशहूर हो रहा होता है और उनको आवाम में पजीराई मिल रही होती है, तो ये उनको किसी ना किसी तरीके से तहरीक से या पार्टी से हटा देते हैं। हटाने से मुराद है जिस तरह के चेयरमैन थे अजीम अहमद तारिक, उनका मर्डर करवाया गया अल्ताफ हुसैन की हिदायत पे, या जिस तरह एक बहुत अच्छा जिन्होंने कराची के लिए काम कर रहे थे, जो कि हर दिल अजीज होते जा रहे थे, कि नाजिम सिटी कराची आप सब जानते होंगे, मुस्तफा कमाल। आज वो कहां है किसी को नहीं पता, उनको जलील करके निकाल दिया गया एमकेएम से। तो अल्ताफ हुसैन लोगों को अपने बराबर में, या वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते कि लोग मशहूर हों या लोगों में उनकी पजीराई हो। जब तक वो इनके काबिल रहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। मुझे मेरी फैमिली की थ्रेट, मुझे खौफ कि अगर मैं ये सब चीजें पहले कर जाऊं तो उनको फैमिली को नुकसान ना पहुंचे, और मैं ये कर रहा हूं, मुझे अभी भी डर है। हालांकि मेरी फैमिली के, मैं एमकेएम का कारकुन था, मेरी फैमिली में कोई शख्स एमकेएम का कारकुन नहीं है। मैं सिर्फ ये अपील कर रहा हूं अपने हवाले से कि मैं ये चाहता हूं कि मैं फांसी की सजा खत्म करने की अपनी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं पाकिस्तान के तमाम मुख्तदर हलकों से अपील करूंगा जिनके हाथ में इख्तियार है कि मेरी सजाए मौत को कुछ आगे बढ़ाया जा सके, कि ऐसे बहुत से साथी जो कि कॉन्टैक्ट्स में आए हैं मुख्तलिफ तरीके से, जो मुल्क से बाहर हैं, जो अप्रूवल बन सकते हैं, या वो कम अज कम बाहर बैठ के, मुल्क के अंदर और बाहर बैठ के, जो कि कन्फेस कर सकते हैं कि एमकेएम ने उनके साथ क्या किया और उनके साथ उनसे क्या क्या करवाया। जो बाहर हैं, जो इधर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा फोरम नहीं मिल रहा, कोई ऐसे लोग नहीं मिल रहे, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही जो इस चीज से बाहर निकल सकें या इस खौफ से बाहर आ सकें। और अगर इस खौफ को हटाना है तो आपको इनके अंदर से ही लोग निकालने पड़ेंगे जो कि नीट एंड क्लीन हो, जिनके ऊपर लोगों का एतमाद हो। नहीं तो मतलब जो है, मैं फिर ये अपील करूंगा कि इतना टाइम जरूर मिले कि जो गलतियां मैं कर बैठा हूं, कुछ तो मैं ये अदायगी यहां पे कर रहा हूं इस वक्त बैठ के, लेकिन मेरी अपील है कि कम से कम इतना टाइम जरूर दिया जाए कि मैं मजीद इस चीज को डिस्क्लोज कर सकूं। जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को, साहिब इख्तियार हलकों को, उन लोगों को जो कि मतलब पाकिस्तान की पॉलिसियां बना सकते हैं, या वो लोग जो साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तिदार हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आए मुझसे बात करें। मेरे पास जो चीजें मैं उधर देना चाहता हूं जहां पे उसका मजीद असर हो, जिस पे अमल करके आप कुछ हासिल कर सकें और कराची में अमल ला सकें। सबसे बड़ी बात है कराची में अमल ला सकें। नहीं तो इसी तरह लोग पैदा होते रहेंगे, ब्रेन वॉश होते रहेंगे और ये सब चीजें चलती रहेंगी। मैं मतलब कौम से, मुल्क से जो गलतियां हैं, जो ब्रेन वॉश किया गया है, उस पर माफी मांगता हूं और तमाम कारकुनों से यह अपील करता हूं कि अपनी आंखें खोलें, अपना दिमाग खोलें और निकलें इन चीजों से बाहर, अपनी एक आजाद जिंदगी गुजारें। जरूरी नहीं है कि सियासत ही करें या सियासत ना करें, लेकिन जो कुछ करें दिमाग और आंखें खोल के करें, नहीं तो सिवाय पछतावे के और इन तकलीफ